امت مسلمہ کے اندر ایک احساس کمتری کا عجیب سا عنصر پایا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس دنیا کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود ایک مسلمان دنیا کی چند آسائشیں یا دنیا کی چند شان و شوکت کو نہ حاصل کر کے افسردہ اور پریشان نظر آتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اسے ایمان کی دولت کی قدر نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے کہ مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے اندر عبداللہ بن جدعان نام کا ایک شخص پایا جاتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان بچپن سے ہی کچھ شرارتی اور کچھ لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا مزاج رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اسے معاشرے میں شدید تنقید کا سامنا تھا۔ ایک دن اسی طرح لوگوں کی تنقید سے تنگ آ کر اس نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ خودکشی کر لے گا۔ خودکشی کے ارادے سے عبداللہ بن جدعان ایک پہاڑ پر جاتا ہے اور پہاڑ کے غار میں داخل ہوتا ہے۔ سوچ ہی سوچ میں یہ ذہن ہے کہ مجھے وہاں پر کوئی اژدہا، کوئی سانپ، کوئی زہریلا جانور کاٹے گا اور میں مر جاؤں گا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو بالآخر بھوک تو میری جان لے ہی لے گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب یہ غار کے اندر داخل ہوا تو سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ چونکہ یہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہی غار میں داخل ہوا تھا، چنانچہ اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ اژدہا اس کی طرف بڑھے، یہ اژدہا کی طرف چلنے لگتا ہے۔ قریب جا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ وہ اس کو کاٹے اور یہ اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ لیکن کچھ لمحوں کے بعد جب یہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے تو وہ اژدہا اصلی نہیں ہوتا، بلکہ ہیرے جواہرات سے بنایا گیا ایک مجسمہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور جب یہ اس اژدہا کے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اور بھی بہت سے ہیرے جواہرات اور خزانہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک قبرستان تھا جس میں ایک قوم نے اپنے مردوں کے ساتھ ان کی جائیداد اور ان کے زیورات کو یہاں پر دفن کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے ہیرے جواہرات لاتا ہے اور عوام کے اندر بے پناہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو سخاوت کی مثالیں یہ قائم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر، اس کے سوانح حیات میں لکھا گیا کہ اس نے ایک اتنی بڑی دیگ بنائی تھی کہ جس پر سیڑھی لگا کر چڑھا جاتا تھا اور سالن پکایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دیگ کے سائے میں آرام کیا کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے دولت کو کتنی ہی فراوانی کے ساتھ عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے خرچ کیا کہ شام ہوتے ہی اس کے ملازم اعلان کر دیا کرتے تھے کہ جس نے کھانا کھانا ہے، جس نے روٹی کھانی ہے، جس نے گوشت کھانا ہے، وہ عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان پر آ جائے۔ جی ہاں، اور اس کا ایک اور کارنامہ بھی تھا جس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ طبعاً یہ انسان یہ امن پسند تھا، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ بغیر اس چیز کو دیکھے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق، کون ظالم ہے اور کون مظلوم، وہ اپنے قبیلے، اپنی برادری کے نام کے اوپر خون بہانے کے لیے نکل دوڑتے تھے۔ حلف الفضول کا معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا اور اس نے اس معاہدے کی سرپرستی کی۔ اس معاہدے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اور نہ صرف شامل تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اسلام کے غالب ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں آج بھی اس معاہدے کی پاسداری کرتا ہوں۔ وہ معاہدہ اصل میں کیا تھا؟
وہ معاہدہ اصل میں مکے کے بڑے خاندانوں کے مابین ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا اس بات کا کہ آج کے بعد ہم مکہ میں ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دلوا کر رہیں گے۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے عبداللہ بن جدعان کروانے والا تھا۔ اس کی شخصیت کا اتنا سے تعارف سے آپ یہ بات تو یقیناً جان چکے ہوں گے کہ یہ شخص سخی بھی تھا، لوگوں کے کام آنے والا بھی تھا، یہ پرامن رہنے والا بھی تھا، اور یہی کافی نہیں ہے، اس کے اندر ایک اور بھی نرم دلی پائی جاتی تھی، اور وہ یہ کہ اس دور کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس نے اس وقت ایک یتیم خانہ جو ہے وہ تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا گھر جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ خود چل کے اس کے گھر جاتا تھا اور پہلے اس کے ماں باپ کو یہ تلقین کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی خود سے پرورش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ آپشن بھی دیتا تھا کہ اگر تم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتے تو خدا را اسے زندہ درگور نہ کرنا، بلکہ اسے عبداللہ بن جدعان کے حوالے کر دینا، عبداللہ بن جدعان اس کی پرورش کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، سینکڑوں بچیاں جن کو ان کے ماں باپ نے زندہ درگور کر دینا تھا، عبداللہ بن جدعان نے ان کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اپنی نگرانی کے اندر ان کی اچھی پرورش کا انتظام کیا۔ ان سب نیکیوں کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عبداللہ بن جدعان کی اتنی ساری نیکیوں کے بدلے قیامت والے دن اس کے لیے بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا کوئی انتظام ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیسے ہوگا جب کہ اس نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اللہم اغفر لی، یعنی اس نے اللہ سے ایک مرتبہ بھی بخشش طلب نہیں کی۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا نہیں تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کیوں نہ ہو، چاہے اس کے سینکڑوں نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنی زبان سے نکالنے والی ہر بات، ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس کلمہ نہیں ہے، اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کی یہ سب کچھ اس کا عارضی ہے اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہے، دنیا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ رہنے والی جنت رکھی ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ شکریہ۔